إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف وجعل الذلة والصغار على من خالف امری. تمام تر تعریفات، حمد و ثنا اور شکر و سپاس مستحق
لائق اور مخصوص ہے اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے افضل ترین صلوات اور برکات، ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے انگنت اور بے شمار انعامات اور احسانات ہیں بحیثیت انسان کے، اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام اور اس کا خصوصی احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، انسانوں میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر، تمام انسانوں میں سب سے بلند مرتبہ اور سب سے عالی مقام ہستی ہے، اور دونوں جہانوں کے اندر دنیا میں بھی وہ سید البشر ہیں، اور قیامت والے دن بھی جب سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے تو اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی اولاد میں جتنے بھی لوگ آئے قیامت تک، ان سب کے سردار اور سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ وہ امت ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں امت وسط اور خیر امت قرار دیا ہے، جعلناکم امتا وسطا، اور فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم امت وسط ہو۔ وسط عربی زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بہترین ہو، درمیان کی چیز، اور درمیان کی چیز جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، تو بہتر کے معنی میں وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر اعتدال، توازن، میانہ روی، یہ بھی اللہ رب العزت نے اس امت کو نصیب فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو خیریت، اچھائی، بہتری اور بھلائی کے ساتھ بھی سرفراز فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی یہ آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے، جعلناکم امتا وسطا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ امت اللہ رب العزت نے اس کو خیر امت قرار دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نے اس معاملے کو اور بھی زیادہ روشن کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم موفون 70 امہ، تم دنیا میں آنے والی امتوں کی تعداد پورے کرنے والے ہو، تم سے پہلے ایک کم 70 امتیں گزری ہیں، اور تم 70ویں امت ہو، تم سے پہلے 69 گزری ہیں اور تم 70ویں امت ہو، وَأَنْتُمْ أَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ، اور تم ان ساری امتوں میں اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ کرامت
شرف اور فضیلت کی حامل امت ہو۔ اور اللہ رب العزت کا مزید احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور اس دین کو اللہ رب العزت نے مکمل شکل میں اور کامل صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت اور قرآن و سنت کو نازل فرما کے اللہ رب العزت نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دی، جو اس میں ہونا چاہیے تھا وہ سب پورے کا پورا اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرما دیا ہے، اور اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی چیز بڑھائی جا سکے۔ اور یہ دین مکمل ہے، اسے مکمل محفوظ رکھنا اور اسے مکمل اپنی زندگی کے اندر قائم کرنا، اور جو ہم تک پہنچا ہے اسے اسی طرح علم و عمل کے ساتھ اگلی نسل تک منتقل کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، یہ اس امت کا فریضہ ہے کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا دین اس امت تک پہنچایا اور اس پر عمل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا اور علم بھی سیکھا، اس کو محفوظ کیا، اور عمل بھی سیکھا، اس کو زندگی کے اندر اپنایا، اور پھر اس علم کو بھی آگے منتقل کیا اور اس عمل کو بھی آگے منتقل کیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوری طرح اس کو سر انجام دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے قبول کیا، عمل کیا، اور پھر اس کو آگے منتقل کیا، اور علم اور عمل دونوں کو آگے منتقل کیا، جیسے علم اور عمل دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حاصل کیے تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا بالہدا، ہدایت کے ساتھ۔ ہدا سے مراد العلم الصحیح، دین کا صحیح علم اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت کی صورت میں، قرآن و سنت کی صورت میں، وحی ربانی کی صورت میں اللہ رب العزت نے دین کا صحیح علم عطا فرمایا۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا صحابہ کو سکھایا۔ ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے سیکھا اور پھر آگے سکھایا، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اب صحابہ کرام کے بعد اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس دین کے علم کی بھی حفاظت کرے اور اس دین کے عمل کی بھی حفاظت کرے۔ یہ دین کا علم ان کی زندگیوں کے اندر محفوظ ہونا چاہیے، ان کے قلوب و اذہان میں، ان کے دل و دماغ میں، اور ان کے جو معارف ہیں اور جو ان کی معلومات ہیں ان کے اندر دین کو اولیت حاصل ہونی چاہیے۔ اس دین کو سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ مقام ہونا چاہیے، کیونکہ دین وہ چیز ہے اور دین کا علم وہ چیز ہے جس کے ساتھ انسان کو رفعت اور بلندی ملتی ہے، انسان کی
رفعت اور انسان کی بلندی اور انسان کی اوپر جانے کا عمل جو ہے وہ اس دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو اہل ایمان ہوتے ہیں اس دین کو سچ مان کر، تصدیق کر کے، دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اس ایمان کے ساتھ رفعت، سرفرازی، بلندی اور اللہ رب العزت ان کو اونچائی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اونچا کر دیتے ہیں۔ والذین اوتوا العلم، اور ان میں جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اہل ایمان اونچے ہوتے ہیں اور اہل علم ان میں بھی اونچے ہوتے ہیں۔ تو اس امت کا یہ فرض ہے کہ اس دین کے علم کی حفاظت کرے، اس دین کے علم کی حفاظت کرے۔ اس کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس علم کے ماہر ہوں، اس کے حافظ ہوں اور اس کے محافظ ہوں۔ اور یہ علم صرف معلومات کا نام نہیں ہے، یہ علم صرف معرفت کا نام نہیں ہے کہ کسی چیز کو پہچان لیا اور اسے جان کر مان لیا کہ یہ ہے، نہیں، اس علم کا جو جانا ہے اسے مانو اور جسے مانا ہے اسے اپناؤ، اسے اپنی زندگی کے اندر شامل کرو اور اپنی زندگی کا اور اپنے سلوک کا، اپنے رویے اور چلن کا حصہ بناؤ، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو اور اس کے مطابق اپنا شعور اور ادراک ہو اور اس کا احساس اور استحضار ہو، اور اس سے انسان اللہ رب العزت کی محبت میں سرشار ہو اور اس کے خوف اور خشیت سے انسان ہر وقت لرزاں اور ترسا رہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت رکھنے والے اہل علم کے دلوں میں ہوتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، انا عالمکم باللہ واتقاکم للہ، انا عالمکم باللہ واخشاکم للہ، میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں تم میں، اور اللہ کا تقوی اور اللہ کی خشیت بھی میرے دل میں تم میں سب سے بڑھ ہے۔ علم وہ ہے جس کے ساتھ عمل، اور یہ علم و عمل جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا کیا، صحابہ کو سکھایا اور فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تقسیم کیا؟ یہ علم تقسیم کیا، اور اس علم پر عمل تقسیم کیا، اور اس علم کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے برکات اور اس کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے نوازشات رکھی ہوئی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے اندر ان کو تقسیم کرنے کا ذریعہ بنے۔ دینے والا اللہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو یہ چیزیں حاصل ہوئی۔ اور اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، وہ کسی زمانے میں ہوں، وہ کسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کے لیے اگر کوئی خیر و برکت کا راستہ ہے تو وہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، اس کا علم اور اس پر عمل، اس دین کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا، اور اس دین کے عمل کو اپنی زندگی کے اندر قائم کرنا کہ یہ دین نظر آئے، زندہ نظر آئے، چلتا پھرتا نظر آئے، محسوس ہو کہ یہ دیندار ہے۔ حضرات گرامی، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں۔ اب جو نبیوں والا کام تھا، جو پہلے نبی آ کے کرتے رہے اور ان کے ساتھی ان کے معاون اور مددگار ہوتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد یہ کام اللہ رب العزت نے اس امت کے سپرد کیا ہے۔ یہ دین کے علم کی حفاظت اور دین کے عمل کی پاسبانی اور اس کا احیاء اور اس کی اقامت اور اس کا التزام اور اس کا ابلاغ اور اس کی شہادت اور اگلی نسلوں تک اسے منتقل کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اس دین کی شہادت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے دی ہے، اور دنیا کے انسانوں تک اس دین کی شہادت تم نے دینی ہے۔ یہ قول کی بھی شہادت ہے اور عمل کی بھی شہادت ہے، اور اسی شہادت کا نام دعوت ہے۔ یہ قول سے شہادت دینا، عمل سے شہادت دینا، قول سے بھی بات بتانا اور عمل کر کے اس دعوت کی تصدیق کرنا اور اس کو آگے منتقل کرنا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو چنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء کے اندر فرمایا، اللہ اکبر، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے لیے کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، جیسے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی تمام تر توانائیاں اور اپنے سارے وسائل اور اپنی ساری قوتیں اس کام کے لیے وقف کر دو اور اس کام کے اندر لگا دو کہ لوگوں کو اللہ کا دین پہنچاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کے راستے کے اوپر چلاؤ، اللہ کے راستے کی دعوت دو لوگوں کو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، تم اس کے منتخب ہو، تم اس کے برگزیدہ ہو، تم اس کا انتخاب ہو، اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس دین میں تنگی کوئی نہیں، آسانیاں۔ اللہ رب العزت نے یہ آسانی والا دین دیا ہے ہمیں۔ جو مشکلات تھیں، جو مشقت والے احکام تھے، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر اور شریعت السمحہ السہلہ، آسان اور وسعت والی شریعت دے کر اللہ رب العزت نے ان میں سب میں تخفیف فرما دی ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مشقتوں کو ہلکا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، تو اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے جو انتخاب کر کے ذمہ داری مقرر کی ہے وہ یہی ہے کہ یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، رسول اللہ تمہارے اوپر دین کی گواہی دینے والے، شہادت حق پہنچانے والے ہیں، اور اس شہادت حق کو آگے منتقل کرنے والے تم ہو سب کے سب۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو۔ اس دین کا ستون نماز ہے، نماز کے اوپر یہ دین کھڑا ہوتا ہے، اور نماز یہ بندے اور اللہ کا تعلق ہے، یہ بندے کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ وہ محبوب اور معبود ہے، اور وہ مطلوب اور مقصود ہے کہ اس کی رضا انسان کو حاصل ہو جائے، اور اس کی تائید اور حمایت انسان کو حاصل ہو جائے، اور انسان اس کا بندہ فقیر اور محتاج ہے، ہر لمحے اس کا محتاج ہے، اور ہر لمحے اس کی عنایتوں اور اس کی رحمتوں کا فقیر ہے۔ یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے نماز کے ساتھ۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے، اس مال میں سے جو اللہ رب العزت نے حق رکھا ہوا ہے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، یہ حق نکالو اس میں سے۔ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لو۔ ہوا مولاکم، وہ ہے تمہارا کارساز، وہ ہے تمہارا مددگار، وہ ہے تمہارا دوست، وہ ہے تمہارا مالک، وہ ہے تمہارا آقا۔ ہوا مولاکم نعم المولا ونعم النصیر، بہترین دوست ہے، بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار ہے، بہترین آقا ہے، نرمیاں کرنے والا، کوتاہیاں معاف کرنے والا، اور خطاؤں سے درگزر کرنے والا، اور عنایتوں اور رحمتوں سے مالا مال کرنے والا، اور بہترین مددگار ہے۔ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں جس وقت انسان کے سامنے، تو اس کی مدد آتی ہے تو اللہ رب العزت ساری راہیں کھول دیتے ہیں، ساری مشکلیں آسان فرما دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا۔
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کون ہے جس کی بات اچھی ہو؟ اس شخص سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مطابق اعلان کر کے بتایا، قرآن نے اعلان کروایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ داعی الی اللہ ہے، تو آپ دعوت کا عمل آپ کی ذات تک محدود نہیں تھا۔ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، قل اعلان کر کے لوگوں کو بتاتے ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا طریقہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، علی بصیرہ، علم کے ساتھ۔ دعوت جہالت کے ساتھ نہیں ہوتی، بے علمی کے ساتھ نہیں ہوتی، قصے کہانیوں کے ساتھ نہیں ہوتی، دعوت کتاب و حکمت کے ساتھ ہوتی ہے، دعوت قرآن و سنت کی معرفت کے ساتھ ہوتی ہے، بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک تو حکمت، بصیرت کا معنی علم و حکمت ہے کہ انسان کو علم و آگاہی ہو اور اس کے مطابق عمل ہو، اور دوسرا بصیرت کا معنی ہے کہ انسان کو جو دین کی باتیں ہیں وہ اتنی یقین کے ساتھ انسان ان کو مانتا ہو جیسے انسان دل کی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، جیسے دل کی آنکھوں سے انسان کسی چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ایک انسان کی نظر یہ سر میں لگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہوتی ہے جو ہمارے چہرے کے اوپر اللہ نے لگائی ہوئی ہے، یہ ظاہر کو دیکھتا ہے، یہ نظر کا حاسہ ظاہر کو دیکھتا ہے، اور ایک وہ نظر ہے جو انسان کے دل کو اللہ رب العزت نے نصیب فرمائی ہے، جو چیزوں کی حقیقت اور ان کی اصلیت کو جان کے دیکھ لیتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، صرف ظاہری چکا چوند کو دیکھتے ہیں، حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ بصیرت وہ ہے جو اس ظاہر سے پیچھے حقیقت تک پہنچ سکے، اس بصیرت کے ساتھ اس دین کی دعوت دینی ہے، اور یہ بصیرت علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اس دعوت کی بنیاد علم ہے۔ انا ومن اتبعنی، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ومن اتبعنی، اور جو آپ کے پیروکار ہیں، ان سب کا یہ راستہ ہے کہ ادعو الی اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت دی، آپ بھی اللہ کے دین کی دعوت دیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ کسی شخصیت کی طرف نہیں، کسی نظم کی طرف نہیں، کسی تنظیم کی طرف نہیں، کسی گروہ اور کسی علاقے کی سکونت کے لیے نہیں، کسی جماعت میں شمولیت کے نہیں، یہ صرف اس لیے دعوت ہے کہ لوگوں آؤ، فروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، تم اللہ سے اعراض کیے ہوئے ہو، اللہ کو بھولے ہوئے ہو، اللہ رب العزت کو چھوڑے ہوئے ہو، اللہ کو ناراض کرتے ہو، سارا دن اس کی بغاوت کرتے ہو، اس کی نافرمانیاں کرتے ہو، اس کی حدود کو پامال کرتے ہو، اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہو، چھوڑ دو یہ روش بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، آؤ دوڑو اللہ کی طرف۔ اللہ سے دور جا رہے ہو، بدل لو اپنا راستہ، یہ شیطان کی پیروی کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ چھوڑ کر آؤ اللہ کی طرف، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، جھک جاؤ اپنے اللہ کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، گردنیں جھکا لو، اور وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنی باغ ڈور اس کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دو۔ اس کے ہاتھ میں دینا کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کے دین و شریعت کے اپنے آپ کو پیرو کر دو، تابع کر دو، پیروکار بنا لو، تابع دار بنا لو، اللہ کے دین کے تابع دار بن جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ کسی شخصیت کی دعوت نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت دی ہے کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ، اور اللہ کی طرف آنے کا معنی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت تک پہنچانے والا راستہ اختیار کرے۔ اللہ کی طرف پہنچانے والا راستہ کون سا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے، اسے بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ ہے جو دنیا کا سب سے سیدھا راستہ ہے، قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین کے معاملے میں بھی طریق اقوم،
اور دنیا کے معاملے میں بھی سیدھا راستہ جو سعادت کا راستہ ہے اور فوز و فلاح کا راستہ ہے۔ قرآن نے اس راستے کی طرف دعوت دی، اور یہ راستہ وہ راستہ ہے جس کے داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ صرف داعی ہی نہیں بلکہ ان کا ہر قدم اسی راستے کے اوپر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا ہر قدم صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% پیروی کرنا، اس سے بال برابر ادھر نہیں ہونا۔ جو نقش قدم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی نقش قدم کے اوپر آگے بڑھنا، اسی کو اپنانا اور اسی کو اختیار کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ اکبر، اس راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، لیکن لوگوں کو بلاؤ اس راستے کی طرف کہ آ جاؤ اور خود اس راستے پہ نہ چلو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ میں سب سے پہلے اس کو ماننے والا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں سب سے پہلے اسے قبول کرتا ہوں، میں سب سے پہلے اسے تسلیم کرتا ہوں۔ جو دعوت دینے والا ہے، اس دعوت دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اس پر عمل کرے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے اتاری ہے، اور اگر میں اس کی مخالفت کروں تو مجھے عذاب عظیم کا خوف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام کریں گے جو معصیت والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے نبوت سے پہلے بھی محفوظ رکھا، اور نبوت کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے تھے۔ آپ کا ہر عمل جو تھا وہ وحی کی اتباع اور وحی کی پیروی کے اندر ہوتا تھا۔ یہ ہمارے لیے ہے، تنبیہ ہے کہ دعوت دینے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرے۔ اس لیے جو لوگ دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ خود اس کا انتظام کریں۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ نہیں، دعوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اس کا انتظام کرے، اس کی پیروی کرے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نیک عمل کرے، اللہ کی طرف دعوت دے اور اس کا عمل صالح ہو، اور صالح عمل وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا جائے۔ عامل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور وہ کہے کہ میں مسلم ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ اور یہ فرما برداری اللہ اکبر کس سے ظاہر ہوتی ہے؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، فرمایا جو اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کے سامنے جھکا دے۔ یہ چہرہ انسان کی پوری شخصیت کی عبارت ہوتی ہے، یہ اس کا اظہار اور اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اس چہرے سے انسان کی پوری ذات سے عبارت ہوتی ہے، اور اس سے عبارت تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس نے چہرہ حوالے کر دیا، یعنی پوری ذات، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کا وجود، اس کی شخصیت اور اس کی ہستی، یہ سب چہرے کے اندر آ جاتی ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جو اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکوکار ہو، محسن ہو۔ محسن کا معنی ہمارے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی، جو اس سلسلے کے بانی تھے ہمارے والد صاحب کے ساتھ، ان دونوں نے اس سلسلہ دعوت و اصلاح کی بنیاد رکھی تھی۔ بنیاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اس حلقے کے اندر، اس علاقے کے اندر بالخصوص یہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ اہل حدیث ہیں، وہ توحید و سنت کے حامل اور اس کے علم بردار ہیں اور اس پر عامل ہیں، ان لوگوں کے اندر اس دعوت اصلاح کو زندہ کرنے کے لیے ان بزرگوں نے کوشش کی تھی۔
تو وہ محسن کا معنی کہا کرتے تھے کہ محسن وہ ہوتا ہے جس کا اندر خوبصورت ہو جائے. یہ ظاہر کا حسن تو اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا وہ سب حسن ہے. کل خلق اللہ ثنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو شکل بھی بنائی ہے وہ خوبصورت ہے. اللہ کی تخلیق ساری اچھی ہے. اصل چیز جس کو انسان نے خوبصورت بنانا ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے, وہ انسان کی نیت ہے, اور وہ انسان کے جذبات اور اخلاق ہیں جو زندگی کے اندر برتنے سے پتہ چلتا ہے. نظر نہیں آتے لیکن جب برتاؤ کرتا ہے انسان پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے. وہ محسن ہو, اسلام بھی ہو تو احسان والا, ایمان بھی ہو تو احسان والا, اور احسان تو پھر احسان ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اس طرح اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو, اور اس طرح اس کی محبت سے سرشار ہو, اور اس طرح اس کے خوف سے ہر وقت لرزاں اور ترسا رہے کہ کسی وقت بھی اس کے دھیان سے اللہ اکبر اللہ رب العزت ادھر ادھر نہ ہو. اس کا دھیان, اس کا گیان اللہ رب العزت کی ذات کے اندر مرکوز رہے. ہر وقت اس کے دل کی توجہ, اس کا قبلہ اور اس کا مرکز انابت اور مرکز توجہ اللہ رب العزت کی ذات ہو, کہ وہ اس کا مطلوب و مقصود ہے, وہ اس کا محبوب ہے, وہ اس کی زندگی کا مطلوب ہے, اور اسی کے لیے اس کا جینا ہے, مرنا ہے, ہر کام کرنا ہے, جو چھوڑنا ہے اس کی رضا کے لیے, اور جو کرنا ہے اس کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے. اس طرح اس کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کو مرکزیت حاصل ہو جائے. ان تعبد اللہ کانک تراہ, یہ احسان. اسلام کے اندر بھی اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں, توحید, اتباع سنت, اللہ کی وحدانیت, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع, اور نماز کی پابندی, اور نماز کا خشوع, اور نماز کا حضور, کہ انسان نماز پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے اور وہ اسے دیکھ رہا ہے, اور انسان اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے اور تو کسی اور دھیان میں ہو. نماز کیسی نماز ہے؟ یہ بے حضوری کی نماز, یہ بے دلی کی نماز, یہ صرف ظاہر کی حرکت اور ظاہر کی اٹھک بیٹھک کی نماز, یہ کوئی نماز نہیں ہے. نماز وہ ہے جو انسان کے دل, انسان کی زبان اور انسان کے جسم, اور پھر اس کی زندگی کے اندر اس نماز کا اثر ہو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز اسلام ہے. اور وہ زکوٰۃ جس سے مال پاک ہو جائے, حرام چھوڑ کر, اور اللہ نے جو حق رکھا ہوا ہے اسے عطا کر کے, اسے ادا کر کے, اسے دے کر انسان اس مال کو پاکیزہ اور مبارک بنانے کی کوشش کرے. اور اللہ کے لیے اللہ اکبر حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے, اور یہ حلال چیزیں چھوڑنے والا اللہ کے لیے حرام کا ارتکاب کرتا پھرے, یہ کیسا روزہ ہے؟ اور حج یہ اسلام کے اعمال کا وہ کلائمیکس ہے, وہ سب سے اونچا مقام ہے کہ جس کے اندر انسان اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے, اپنا آرام بھی قربان کرتا ہے, اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے اللہ اکبر ایسا دیوانہ وار چلنے والا اور دوڑنے والا اور بھاگنے والا بنا لیتا ہے کہ جب حکم ہوا یہاں نہیں ٹھہرنا وہاں جانا ہے, وہاں نہیں ٹھہرنا وہاں جانا ہے, یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ ساری پابندیاں, اور ہر وقت زبان کے اوپر جو کلمہ ہے وہ لبیک اللہم لبیک, اللہ میں تیرے لیے حاضر, تیری فرما برداری کے لیے حاضر, تیرے لیے قربانیاں دینے کے لیے حاضر, تیرے دین کو سر بلند کرنے کے لیے حاضر, تیرے نبی کی عظمت قائم کرنے کے لیے حاضر, تیرے کلمے کو سب سے اونچا کرنے کے لیے حاضر. یہ اللہ سے عہد ہے. یہ صرف ایسا عہد نہیں ہے کہ زبان سے کر دے, پھر انسان کی زندگی اس عہد کی پاسداری میں ایسی ہونی چاہیے کہ انسان کی زندگی کی کایا پلٹ جائے اور انسان کی حقیقت بدل جائے, پھر یہ انسان دنیا کا بندہ نہ رہے, یہ اللہ کا بندہ بن جائے. حج مبرور وہ ہوتا ہے, یہ اسلام ہے. اس کے اندر احسان ہو, اما یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن, مسلم ہو اور محسن ہو, اس کا اندر سدھر چکا ہو, اس کا عقیدہ سنور چکا ہو, اس کی نیت سدھر چکی ہو, اس کا
قلبی معاملہ لوگوں کے ساتھ سدھر چکا ہو۔ قلبی معاملہ سدھرنے کا کیا معنی ہے؟ الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے۔ پوری دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کی خیر خائی، کہ یہ لوگ جہنم میں نہ جائیں، یہ جہنم سے بچ کے جنت کے راستے پہ چل پڑے، ان کو جہنم سے آزادی مل جائے، اللہ ان کو جنت کا وارث بنا دے۔ پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی خیر خائی، مسلمانوں کی خیر خائی، کہ یہ کیسے بیچارے دین سے بے خبر ہیں، توحید سے بے خبر ہیں، سنت سے بے خبر ہیں، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہوا تھا، اور وہ اقبال کی زبان میں کہ امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، یہ امتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منہ موڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا، اپنی زندگیوں کے اندر سے نکال دیا۔ یہ کیسے امتی ہے؟ اس امت کی خیر خائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خیر خائی۔ یہ دین اپنوں میں بیگانہ بن گیا، یہ دین اپنوں میں اجنبی بن گیا، یہ اپنے دیش میں پردیسی بن گیا، یہ اپنے ماننے والوں کے اندر ایسا ہو گیا کہ ہر کوئی اس کے بارے میں زبان کھولتا ہے، اور جس کے جو جی میں آیا وہ کہہ دیتا ہے۔ یہ بیچارہ ایسا ہو گیا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، اس کے لیے کوئی تحفظ نہیں۔ ان کی خیر خائی کرنی ہے۔ یہ خیر خائی یہ نہیں ہے کہ ان میں فتوے لگاؤ اور ان کو یہ کہو کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ خیر خائی یہ ہے کہ ان کے پاس جاؤ، ان کو جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ، ان کے لیے اللہ سے رو رو کے ہدایت مانگو، یا اللہ ان کو راہ راست کے اوپر لے آ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر وانصح لکم، سارے نبیوں نے یہ کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا دین تو نام ہی خیر خائی کا، دین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام، اللہ کی خیر خائی، کہ اللہ کی توحید کے لیے انسان اور اللہ رب العزت کی بندگی کو لوگوں کے اندر زندہ کرنے کے لیے، کہ تم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم شیطان کے بندے بنے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے اور تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی طرف جا رہے ہو۔ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، واللہ یدعو الی الجنت والمغفرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخششوں سے نوازنے کے لیے، تمہیں جنت کا وارث بنانے کے لیے اللہ رب العزت تمہیں بلا رہا ہے، اور تم اللہ کی آواز پہ کان نہیں دھرتے ہو اور شیطان کے پیچھے چلتے ہو۔ وَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، اور وہ تو انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، وہ تو تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ لوگوں کی خیر خائی، اللہ کی خیر خائی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خائی یہ ہے کہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی دعوت دی جائے، لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہچانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جانو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جیو، اسی پہ مرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، اور یہ سیرت کا نور اور روشنی پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خائی، قرآن کی خیر خائی یہ ہے، اللہ کی کتاب کی اور اللہ کے دین کی خیر خائی، اسے سیکھو اور اس پر عمل کرو، اسے زندہ کرو اپنی زندگیوں کے اندر۔ یہ راستہ ہے، یہ خیر خائی دین ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، بات یہ ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کے اوپر فتوے لگا کے فارغ ہو جاؤ، نہیں، ان تک دین پہنچانے کی ضرورت ہے، اور ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں سمجھتے تو ہاتھ اٹھا کے اللہ ہم تو یہی کر سکتے تھے، دل تو تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ ہماری قوم کو ہدایت دے دے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اور اس دعوت کے لیے اہل علم کی سرپرستی، ان سے رجوع، ان کا احترام اور ان کے ساتھ تعلق، یہ بہت ضروری ہے۔ لوگ عام طور پر اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دعوت کا کام ہم کرتے ہیں، یہ علماء نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، علماء قرآن و سنت کے عالم اور اس کے حافظ اور محافظ ہیں، ان کے ساتھ یہ قرآن و سنت کا نور پہلوں سے ان تک پہنچا اور ان سے آگے دوسروں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں تعلیم کا، دین کی حفاظت کا، اس کے ابلاغ کا اور اس دین کو آگے منتقل کرنے کا، یہ بہت بڑا کام ہے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ
اس کام میں شریک ہوتے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے. ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ممنون ہونا چاہیے، اور ان سے صرف یہی کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اور آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کو غلط کام نہ کریں. ایسا کام نہ کریں کہ کسی چیز کا دین میں درجہ کچھ ہے ہم اس کو بڑھا کر بہت اونچا کر دیں، یا اس کا درجہ اونچا ہے ہم اس کو گھٹا کر نیچا کر دیں. جو دین کے کام کی جو حیثیت ہے اسی جگہ پر اسے رکھنا، یہ اہل علم کر سکتے ہیں، اور اہل علم کے بتانے سے ہی انسان کو معلوم ہوتا ہے. وگرنہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی سی بات کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور بڑی عظمت والی بات کو اتنا گھٹا دیتے ہیں کہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. وقت نہیں ہے. یہ تربیتی مجلسوں کے اندر اور تربیتی حلقات کے اندر ان چیزوں کے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کس طرح ان چیزوں کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں کہ جس چیز کا درجہ کمتر ہے اس کو بڑھا کر بہت اونچا لے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر دوستیاں اور دشمنیاں اور اس طرح کے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں کہ دوسرے کی عزت و حرمت کا بھی پاس لحاظ نہیں کرتے، اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کو گھٹا کر ہم اتنا نیچے لے آتے ہیں کہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. یہ بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ اہل علم کی طرف رجوع نہیں ہوتا. تو اہل علم کی سرپرستی، اہل علم کی رہنمائی اور ان کے ساتھ ارتباط اور ان کے ساتھ التزام، یہ اس دعوت کے اندر ضروری ہے، کیونکہ اس دعوت کی بنیاد علم کے اوپر ہے. دین کی دعوت کی بنیاد علم کے اوپر ہے. اور علماء کا احترام کریں، ان کا احترام کریں، ان سے دعا لیں، اور اگر کسی وقت کسی معاملے میں ان کو انشراح صدر نہیں ہے، وہ آپ کی تائید نہیں کرتے، تو آپ اس سے منقبض نہ ہوں، آپ اس سے دل برداشتہ نہ ہوں کہ ہم تو بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ نہیں. کوئی بات نہیں. وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام ہے. اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کرو اور خوشی کے ساتھ یہ کام کرتے رہو، اور ان کے ساتھ یہ اکرام کا اور احترام کا تعلق قائم رکھو، اور ان سے دعا لینے کی کوشش کرو. اور مختلف نظم اور مختلف جماعتیں اور مختلف گروہ، ہمارے زندگی کے اندر یہ صورتحال ایسی ہے کہ کام کرنے کے لیے لوگ ایک نظم قائم کر لیتے ہیں، ایک جماعت بنا لیتے ہیں. تو بھائیوں، نظم اور جماعت یہ مقصد کے لیے ہوتی ہے. ہدف اور مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے. جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے کوئی جماعت قائم کی جاتی ہے تو اس مقصد کو اور اس ہدف کو مضبوط کرنا چاہیے. جماعتیں تو یہ وسائل ہوتے ہیں، ان وسائل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ان کے لیے آدمی کے اندر بہت زیادہ حساسیت ہو، بہت زیادہ انسان حساس ہو اس کے لیے، اور اس کے اندر تھوڑی سی بھی اگر اس کو یہ نظر آئے کہ کہیں کمزوری آ رہی ہے تو بھڑک اٹھے اور مقصد بے شک فوت ہو جائے. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. اصل چیز مقاصد ہوتے ہیں. مقاصد کو سامنے رکھ کر ان جماعتوں کے ساتھ اور ان تنظیموں کے ساتھ حسن تعامل والا معاملہ رکھنا چاہیے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں جو ساتھ دیا جا سکتا ہے وہ دے، ٹھیک ہے، اپنا کام کرتے رہے اور دوسروں کے کام کا بھی اعتراف کرے. اور اگر جہاں کہیں کمزوری نظر آتی ہے، کوئی کوتاہی نظر آتی ہے، تو بڑے عالم کے ذریعے بات جو ہے وہ اس تک پہنچائی جائے، ان کو بتایا جائے. اگر ہر آدمی یہ کام شروع کر دے تو طریقہ نہیں ہوتا، سلیقہ نہیں ہوتا، اور اس کی پوری طرح واقفیت اور آگاہی نہیں ہوتی. اس لیے اس میں کمزوری آ جاتی ہے اور اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو بہت ہی ضروری ہے کہ یہ کام کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے اور کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا. یہ جماعت کا کام ہے. علماء نے رہنمائی کرنی ہے اور اس نے اس کام کو کھڑا کرنا ہے اور اس کام کو لے کر چلنا ہے. اور باقی جتنے لوگ ہیں معاشرے کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے، وہ حکمران ہوں، وہ عسکریت سے تعلق رکھنے والے، شعبہ افواج سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سول بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے ہوں جو حکومتوں کا نظم و نسق سنبھالتے ہیں، وہ عدلیہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ معاشیات سے تعلق رکھنے والے ہوں، تجارت و زراعت سے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں. ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے لیے دین کے گواہ بنو جہاں ہو. اس دین کو قائم کرنے والے اور اس دین پہ قائم رہنے والے بنو. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ انسان اس دین کو مانے اور اس کی تصدیق کرے اور اس پر صبر و استقامت اختیار کرے اور اس پر یقین کا پیکر ہو وہ شخص.
دین پر ایمان لانا، جو اللہ رب العزت نے دین اتارا ہے، اس دین کو قبول کرنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کا اقرار کرنا، اور اس کا اقرار کر کے پھر اس کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہتے ہیں الصبر نصف الایمان، دین پر استقامت اور صبر، استقامت اور صبر، جس چیز سے دین نے روک دیا اس سے رک جانا، اور جس کا حکم دیا اس پہ قائم رہنا، یہ صبر ہے۔ ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت کے موقع پر، ایک صبر یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان پہ قائم رہنا، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے باز رہنا، ان کو چھوڑ دینا، یہ استقامت کہتے ہیں الصبر نصف الایمان۔ آدھا ایمان یہ ہے کہ انسان دین کے اوپر قائم رہے، والیقین والایمان کلو، اور یقین کہ یہ دل ٹھکا ہوا ہے، یہ دل جمع ہوا ہے، کوئی ڈگمگاہٹ نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی ارتیاب نہیں، کوئی شک نہیں، اور کوئی الجھاؤ اور کوئی کسی قسم کی بے یقینی کی کیفیت نہیں، دل پوری طرح جمع ہوا ہے اس دین کی حقیقتوں کے اوپر۔ کوئی بھی انسان کو دھمکی ملے، کوئی انسان کو طمع دلایا جائے، یہ دھمکیاں انسان کو اس دین سے متزلزل نہیں کر سکتی، اور کوئی لالچ وہ انسان کو اس دین سے ہلا نہیں سکتا اور اس دین سے منحرف نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا بھی اس کے قدموں میں پیش کر دی جائے تو اس دین کے اندر کسی قسم کی بھی کوتاہی کرنے کے لیے اور مداہنت کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور بڑے سے بڑا ڈرامہ اور بڑی سے بڑی دھمکی اگر اس کو سامنا کروا دیا جائے کہ تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو انسان پھر بھی پرواہ نہ کرے۔ ہماری تو مثالیں ایسی ہیں، اللہ اکبر، کہ غالباً ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، جن کو تیل گرم کیا گیا اور کھولتے ہوئے آگ کے اوپر رکھے ہوئے تیل کے کڑاہے کے اندر ڈال دیا گیا، تو اس اللہ کے بندے نے اس میں کود کر اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور اللہ نے ان کو زندہ سلامت رکھا۔ دنیا کی کوئی چیز خوف نہیں دلا سکتی ان کو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اس دین پہ استقامت اختیار کر دی، اور اس دین کے لیے وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا کہ جو چاہو لا کے میرے قدموں میں ڈال دو، لوگوں نے حکومت کی پیشکش کی، رشتوں کی پیشکش کی، مال و دولت کی پیشکش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر سے ہر چیز کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ میں اس دین کی دعوت دوں گا، اللہ اس دین کو قائم کرے گا، میں اکیلا ہی اس دین کے لیے کھڑا رہوں گا، میں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ایمان اس چیز کا نام۔ آج یہ ایمان کمزور ہو گیا، آج یہ یقین نہیں رہا، آج چھوٹا سا لالچ ہمیں ڈگمگا دیتا ہے، چھوٹی سی دھمکی ہمیں بٹھا دیتی ہے کہ او کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ غلط بات ہے۔ یقین پیدا کر ہے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، یہ یقین ہے جو پوری دنیا کو چیلنج کر دیتا ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا واخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم کیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، مجھے ایک لمحے کی مہلت نہ دو، میرا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، اور یہ دین احسان ہے۔ اور احسان ایک تو اللہ کے معاملے میں احسان ہے کہ ہر وقت اس کا دھیان ہو اور اسی کی طرف توجہ اور اسی کی طرف انسان کا بڑھنا اور اسی سے انسان کا اعتصام، یعنی اللہ رب العزت سے مدد لینا، اللہ رب العزت کی معیت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنا، اور اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی کوشش کرنا، اعتصام باللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان ہو۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس علم کو پھیلاؤ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو توحید کی دولت دی ہے، اسے چھپاؤ نہیں، اسے پھیلاؤ، بتاؤ لوگوں کو کہ توحید کی کیا برکت ہے، توحید کے اندر اللہ رب العزت نے کیا عظمتیں اور رفتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ یہ توحید جس کے سینے میں ہو، اللہ اکبر، شرک سے پاک ہو اور وہ سچا موحد ہو،
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی، قدسی حدیث ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، ساری زمین گناہوں کے بھر کے لے آ، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں شرک نہ ہو، تو میں اتنی بخشش لے کے تیرے سارے گناہوں کو ختم کر دوں۔ لا اتیتک بقرابها مغفرہ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو اتنے گناہ لے کر میرے پاس آئے اور تیرے نامہ عمل میں شرک نہ ہو۔ شرک بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی پلید اور بہت ہی غلیظ اور بہت ہی ناپاک اور بہت ہی نجس چیز ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، لوگوں کو توحید کی دعوت دو، لوگوں کو سنت کی دعوت دو، لوگوں سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع، یہ ایسی اکسیر ہے، اس سے مٹی سونا بن جاتی ہے، مٹی سونا بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی، مدینے کی مہر لگ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر لگ گئی، آپ کی تصدیق مل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے کرو، مٹی سونا بن جاتا ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بنیاد نہیں ہے، تو سونا لے کے پھرو، اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے، سونا بنتا ہی نہیں ہے، کھوٹ ہے، بیکار ہے، کوئی قیمت نہیں اس کی، کوئی قیمت نہیں اس کی۔ عمل علیہ سکۃ نبویۃ وضرب المدینۃ اشرف البلدان، عمل وہ جس پہ مدینے کی ٹکسال کی مہر لگی ہوئی ہے، جو مدینے سے آیا ہے، عمل وہ ہے۔ سنت کی قیمت، سنت کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ سنت کے مطابق تھوڑا بہت قیمتی ہے، اور سنت سے ہٹ کر ڈھیر کر لو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اتباع سنت اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، تمہیں دیکھتا ہے دانت پیستا ہے، تمہیں دیکھتا ہے تیوری چڑھاتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے آوازیں کستا ہے، تمہیں دیکھتا ہے اللہ اکبر نفرت کا اظہار کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے سب کچھ کرتا ہے یہ، باقی تو آپ نے اس کو کچھ نہیں بگاڑا، آپ نے اس کو کوئی نقصان نہیں کیا، اس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے۔ اور آپ کا اس کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کرو۔ احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کر، جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر، جس نے تمہیں نہیں دیا تھا تو اس کو دے۔ آتی من حرمک واعف عمن ظلمک احسن الی من اساء الیک، جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کر، جس نے تمہیں محروم رکھا تو اسے دے، اور جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی تو اسے معاف کر۔ یہ احسان ہے، اور یہ احسان ہے کہ ضرورت مند آ جائے تو اسے خالی نہ موڑو، اسے دھتکارو نہیں، اسے پھٹکارو نہیں۔ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم بھی اس کے ساتھ احسان کرو، دین بھی پہنچاؤ، اور جو اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے کسی کی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے اس کی سفارش بھی کرو۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس میں دوسروں کو بھی شریک کریں، اپنے رشتہ داروں کو بھی شریک کریں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی شریک کریں، اور ضرورت مند محتاج آ جائے اس کو بھی شریک کریں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دین کا حصہ سمجھیں، اس کا حق سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے دین کا حق رکھا ہوا ہے اس کے اندر، کہ اللہ کا دین سربلند رہے، اللہ کا دین زندہ رہے، اللہ کے دین کے لیے یہ محنتیں، یہ کوششیں، یہ ادارے، یہ شخصیات، یہ طلبہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، یہ اس کے لیے نکلنے والے اور اس کے لیے لوگوں کو نکالنے والے، یہ سلسلے چلتے رہے۔ اس راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ سب سے بہتر مصرف مال کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت اور حفاظت کے لیے اس کو خرچ کیا جائے۔ احسن کما احسن اللہ الیک، اور اس احسان کو اور اس ایمان کو اور اسلام کو زندگی کے اندر زندہ کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ زندگی دائمی زندگی نہیں ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، کب ختم ہو جائے گی معلوم نہیں۔ ہم میں سے کل کون زندوں میں ہوگا اور کس کی موت کے میسج نقل کیے جائیں گے کہ فلاں فی ذمت اللہ، دنیا میں نہیں رہا۔ کوئی جانتا ہے؟ مجھے معلوم نہیں، کسی کو معلوم نہیں۔ موت کی فکر، قیامت کی تیاری، اللہ کے سامنے پیشی، یہ چیز ہے جو انسان کو بدلتی ہے۔
یہ انسان کی زندگی کو بدل دینے والی چیز ہے۔ موت بھولی ہوئی ہے، اللہ کی ملاقات بھولی ہوئی ہے۔ موت کی فکر کریں، موت کو یاد رکھیں، قیامت کی تیاری کریں، اور زندگی آخرت کی زندگی ہے، نعمتیں جنت کی نعمتیں ہیں، کامیابی اگلی زندگی کی کامیابی ہے۔ یہ وقت تو گزر رہا ہے، گزر جائے گا، جیسے بھی ہے گزر جائے گا، وہ وقت ہے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ فکر، آخرت کی فکر، آخرت کی لگن اور آخرت کی تیاری، یہ انسان کو اللہ اکبر اس دین پہ کھڑا کرنے والی ہے۔ اور دوسری، اس دین کی دعوت کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، عمل کی تربیت حاصل کرنے کے لیے، اور اس دعوت کو آگے پہنچانے کا جذبہ اور سلیقہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اس دعوت میں شامل ہونے اور اس دعوت کو سیکھنے کے لیے ان راہوں میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان چوکیدار ہوتا ہے، جس کو آپ کس لیے مقرر کرتے ہیں کہ بھئی تم نے جاگنا ہے اور ہم نے سونا ہے، تم نے جاگنا ہے اور ہم نے سونا ہے، اور تو نے جاگتے رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کوئی چور، کوئی تخریب کار جو ہے وہ ہمارے محلے اور ہمارے علاقے میں نہ آ جائے۔ تو یہ چوکیدار کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے جاگتے رہنا، بیدار رہنا۔ جب تک جاگتے رہنا، بیدار رہنا کہتا رہتا ہے، خود بھی بیدار رہتا ہے، اور بولنا چھوڑ دے تو خود بھی سو جاتا ہے۔ دین کی دعوت دیتے رہو گے، تمہارے اندر دین رہے گا۔ دین کی دعوت چھوڑ دو گے، تمہارے اندر سے دین گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ دین کی دعوت دو، دین کے اوپر کھڑے ہو، سیکھو، دعوت سیکھو، علم کے بغیر دعوت نہیں، عمل سیکھو، عمل کے بغیر دعوت نہیں، اور اس کے لیے ادب، سلیقہ اور طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آج حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے محدث تھے اور علوم حدیث کے مجدد تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ آج مسلمانوں کی امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے میں بگاڑ آ گیا، لوگوں کے عقائد صحیح نہیں رہے۔ کہتے ہیں یہ بات بھی بجا ہے کہ لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا، لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں رہا، لیکن ایک اور بھی المیہ ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کے اندر مسلمانوں والے اخلاق اور آداب نہیں رہے، خلق اور ادب نکل گیا مسلمانوں کے اندر سے۔ نہ وہ مسلمانوں والا اخلاق رہا، نہ وہ مسلمانوں والا ادب رہا۔ اس خلق اور اس ادب کو سیکھنا اور اپنے اندر اتارنا یہ ضروری ہے، اور یہ گھر بیٹھ کے نہیں آتا، یہ اپنی فیکٹریوں میں بیٹھ کے نہیں آتا، ایگزیکٹو چیئر پہ بیٹھ کے نہیں آتا، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے، رلنا پڑتا ہے، خود کو رلانا پڑتا ہے، اور اللہ سے رو رو کے مانگنا پڑتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ راستہ نصیب کر دے، اپنے پیغمبر کی اتباع کا راستہ نصیب کر دے، نیک لوگوں کے راہ کے اوپر چلا دے، اور اس کے اوپر مجھے استقامت نصیب فرما۔ اور یہ گھر کی زندگی، عام معمول کی زندگی، اس کے اندر یہ کام نہیں ہوتا، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز قربانی کے بغیر نہیں ملتی، اور یہ دین کی امامت، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، یہ ساری محنت کے بغیر مل جائے گی، قربانی کے بغیر مل جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے قربانی دینی ہوگی، مال کی قربانی، آرام کی قربانی، وقت کی قربانی، اپنی مشغولیات کی قربانی دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت قدردان ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رب العزت نوازتے ہیں، اللہ دیتے ہیں، اللہ رب العزت بہت فضل والا ہے، بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ اور جب مشکل حالات ہوں جیسے آج ہیں، ان مشکل حالات میں دین کے لیے قربانی دینا، دعوت کے لیے وقت نکالنا، یہ کام اتنا اونچا ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا دین پہ قائم رہنا بڑا مشکل ہوگا، ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا ہے۔ تو فرمایا ایسے وقت میں جو لوگ دین پہ استقامت اختیار کریں گے، دین پہ قائم رہیں گے، اور اس دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے جو صحابہ کا دین تھا، جس پہ وہ چلے جو اللہ نے اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا، اور جس دین پہ وہ چلے تھے، جس دین کو انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر قائم کیا تھا، اللہ رب العزت ان کو اس زمانے میں تمہارے زمانے کے 50 لوگوں کے برابر اجر دے گا۔ اس لیے آج اس دین کو سیکھنا، اس دین کو سکھانا، اس دین پہ چلنا، لوگوں کو اس دین پہ چلانے کی کوشش کرنا، یہ ایسا کام ہے کہ یہ انسان کو بہت اونچا لے جاتا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے، اس راستے میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارا مال اللہ تعالیٰ اس راستے میں قبول فرما لے، ہماری توانائیاں اور ہماری صلاحیتیں اور ہماری قوتیں اللہ اصلاح کے لیے قبول فرما لے، اور ہمیں ذریعہ بنا دے اس چیز کا کہ دین امت مسلمہ کے اندر زندہ ہو جائے، اور پھر اس امت مسلمہ کے ذریعے، اس امت کی کوشش کے ذریعے، اس کے حکمرانوں کے ذریعے، اس کے مالداروں کے ذریعے، اس کے ماہرین کے ذریعے اللہ رب العزت پوری دنیا کے اندر اس دین کو زندہ کر دے، پوری دنیا کے اندر اس دین کو اللہ تعالیٰ قائم فرما دے، اور یہ ہونا ہے، یہ ہونے والا ہے، مایوسی نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، پوری روشنی ہے، اور پورا یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اس دین نے پوری دنیا پر غالب آنا ہے، کوئی گھر نہیں رہے گا، کوئی خیمہ نہیں رہے گا، کوئی بندہ نہیں رہے گا جو اس دین کا پیروکار نہیں ہوگا۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اس راستے میں لگ جانا چاہیے، منزل تک پہنچنا یہ تو پتہ نہیں اللہ رب العزت نے کس کے لیے لکھا ہوا ہے، جو اس راستے پہ چل گیا وہ انشاءاللہ منزل تک پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ملا دے گا جو منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے، علم و فہم بھی نصیب فرمائے، اور عمل و تطبیق بھی نصیب فرمائے، اور اس دین کے احیاء کے لیے، اس کی اقامت کے لیے، اس کی دعوت کے لیے، اور اس دنیا کے اندر اپنی زندگیوں کے اندر، پوری امت مسلمہ کے اندر صحیح دین کو زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس کے لیے ادارے ہیں انہیں مضبوط کریں، اور جو اس کے لیے کارکن ہیں ان کا ساتھ دیں، اور جو لوگ اس میں سرگرم ہیں ان کے دست و بازو بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم استخدمنا لإعلاء کلمتک وإقامت الدین یا رب العالمین۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء الحاسدین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل وعارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر عبادک المؤمنین واولیاءک المتقین، اللہم اجعل کلمۃ الاسلام ہی العلیٰ، اللہم اجعل کلمۃ التوحید والسنت ہی العلیٰ، اللہم اجعل کلمۃ الکفر والالحاد والشرک والبدعۃ والزندقۃ ہی السفلی۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم وزلزل اقدامہم وخالف بین کلمتہم واجعل تدمیرہم فی تدبیرہم ورد کیدہم فی نحورہم۔ اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم احفظنا وآمنا فی اوطاننا، اللہم احفظنا وآمنا فی اوطاننا، اللہم اجعل بلدنا ھذا آمنا مطمئنا وجمیع بلاد المسلمین، اللہم اجعل ولاتنا خیارنا ولا تسلط علینا شرارنا، اللہم اجعل ولاتنا خیارنا ولا تسلط علینا شرارنا، اللہم اجعل ولاتنا خیارنا ولا تسلط علینا شرارنا۔ اللہم انا نعوذ بک من المحن والفتن، اللہم انا نعوذ بک من المحن والفتن، اللہم انا نعوذ بک من المحن والفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب